اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کر رہے ہیں سورہ ضحیٰ، اس سے شروع کریں گے۔ سورہ ضحیٰ کی ٹرانسلیشن پہلے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ قسم کے لیے ہوتا ہے، اور جز 30 میں ہم نے بہت سی صورتوں کے شروع میں دیکھا کہ جب بھی واو آتا ہے تو وہ یوزلی قسم کے لیے آتا ہے، تو اسی پیٹرن پہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے۔ تو قسم ہے کس چیز کی؟ الضحیٰ۔ ضحیٰ جو ہے وہ ضحیٰ کہتے ہیں دن کو، چاشت کا ٹائم بیسکلی جو ہوتا ہے نا، ضحیٰ وہ ہوتا ہے۔ اور اللیلی، رات کی، اذا جب، سجا وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، ما نہ، ودعک چھوڑا، کاف زبر ہے اینڈ پہ جس کا معنی ہوگا آپ کو، ربو رب کا اینڈ پہ تو اس کا معنی آپ کے، وما اور نہ، قلا وہ ناراض ہوا، اور للآخرہ یہ جو ہے البتہ شروع میں لام ہے تو اس کا معنی ہم لکھیں گے البتہ، آخرت خیرن بہتر ہے، لکا لیے تمہارے، کیونکہ لام ہے شروع میں تو اس کا معنی ہوگا لیے، کاف زبر اینڈ پہ ہے تو آپ کے، من سے، الاولی پہلی حالت آپ لکھ سکتے ہیں، دنیا بھی لکھ سکتے ہیں، اور لسوف البتہ ضرور، یا آپ کہیں گے سین ہے اس میں جب بھی آتا ہے تو سین کے معنی ہوتے ہیں ان قریب، سوف ان قریب، یؤتی کا دے گا، وہ دے گا، کاف زبر اینڈ پہ تو آپ کو، ربو رب کا آپ کا، فترضا فا ہے شروع میں تو معنی ہوگا پھر، ترضا راضی ہونے سے، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ تم راضی ہو جاؤ گے، کیا لم نہیں، یجد کا پایا، پھر سے وہی کاف زبر اینڈ پہ ہے تو پایا تمہیں یا آپ کو، یتیمن یتیم، فآوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، جگہ دینا، تو پس ٹھکانہ دیا، اور وجدہ کا پایا آپ کو، ضالن یہاں پر آپ اس کو گمراہ نہیں لکھیں گے، بہت سی جگہوں پہ گمراہ اس کا معنی لکھا ہوتا ہے، تو آپ یہاں پہ یہ لکھ دیں کہ راستے سے نا واقف، یہ زیادہ بہتر معنی اس کے ہیں۔ بے خبر لکھا ہوا، بے خبر، ہاں بے خبر بھی کر سکتے ہیں لیکن گمراہ تھوڑا زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہے، تو فہدا تو ہدایت دی یا سیدھا راستہ دکھایا، اور وجدہ کا پایا آپ کو، عائلن تنگ دست، مفلس، فاغنا تو غنی کیا، اما دو سے مل کے بنا ہے، فا ہے شروع میں پھر اما پس جو، الیتیم یتیم ہو، فلا پس نہیں، تقہر اس سے قہر سے پیش آؤ، اور اما اور جو، السائلہ سوال کرنے والا ہو، مانگنے والا ہو، فلا پس نہیں، تنہر جھڑکو، اور اما جو، بنعمتی نعمت ہے، ربکا آپ کے پروردگار کی، آپ کے رب کی، فحدث پس اس کو بیان کرو یا کرتے رہو۔ تو انشاءاللہ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی ہی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت ہی اسٹارٹ کی ہے، قسم ہے دھوپ کی،
یا چاشت کے ٹائم کی. تو چاشت کا ٹائم جو ہوتا ہے بیسیکلی دوحا کا وقت، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ دیکھیں کہ سورج کی سختی نہیں ہوتی بہت زیادہ، یعنی کہ جیسے ایک تو دوپہر کا ٹائم ہو جاتا ہے نا، ظہر کا، جب سورج بالکل اوپر چلا جاتا ہے، بہت گرمی ہوتی ہے جس میں آپ کے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں زندگی کی رونق شروع ہوتی ہے، دن کی رونقیں جیسے سٹارٹ ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنے کام پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں، چہل پہل نظر آتی ہے آپ کو ہر طرف لوگوں کی، اور دن چڑھنے کا وقت، جیسے دن ابھی چڑھ رہا ہوتا ہے، دھوپ پھیل رہی ہوتی ہے، روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، وہ ٹائم ہے یہ دوحا کا. اور یہ بیسکلی وقت کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ کام کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ لوگ صبح صبح دیکھیں اپنی اپنی جابس پہ، اسکولس جانے کا وہی ٹائم ہوتا ہے جو 8-9 بجے، کیونکہ دوحا کا ٹائم دیکھیں کب سے شروع ہو جاتا ہے، یہ جب سورج سن رائز ہوتا ہے نا، تو سن رائز کے بعد 15 منٹس سے یہ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور قسم رات کی جب وہ سنسان ہو جائے. سجا کا معنی، جو سجا ہے ورڈ یہاں پہ، اس کا معنی ہوتا ہے بالکل سنسان ہو جانا کسی چیز کا، رات کا اتنا حصہ گزر جانا کہ اس وقت سب سو چکے ہوں اور ہر طرف تاریکی کی چادر ہو. اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اوپر والا ہم نے دیکھا تھا کہ دوحا کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ انسان کا کام کرنے کا وقت ہوتا ہے، جبکہ سجا کا ٹائم رات کا یہ آرام کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور تھوڑا سا ہم اس کا سورہ کا نا شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے پھر ہمیں آگے کی آیت کی سمجھ آئے گی زیادہ بہتر. تو یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی جو ٹائم سٹارٹ ہوا تھا، وہی کا وہی آئی، تو کچھ عرصہ درمیان میں وہی آنی بند ہو گئی. اور جب آنی بند ہو گئی تو اس سے کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت پریشان اور دکھی ہو گئے کہ، اور وہ سوچنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب میرے ساتھ یہ وحی کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. اور ایک اس میں ایک حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ دن ناساز ہوئی، تو ایسا ہوا کہ دو تین دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے. تو ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یوں لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا. اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں واقعی کہ مجھ سے ناراض ہو گئے. تو اس کے بعد پھر وہ اتنے وقفے کے بعد یہ والی سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی. تو یہ جو تھی جو سورہ بیسکلی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے تھی، ان کو ایک طرح سے کمفرٹ دینے کے لیے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا معنی، اب یہ جو آیت کی ہم نے دیکھی تھی، 2 آیات ابھی تک ہم نے دیکھی سورہ، اس میں دوحا دیکھی، پھر ہم نے سجا کا دیکھا. تو اس میں یہ ریفرنس بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا شان نزول میں، کہ دوحا سے یہاں پہ معنی وہ وحی بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی تھی، کیونکہ وحی کا آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ جب وہ ٹائم ہوتا ہے وحی جب اترتی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بھاری ہوتا تھا. اور چونکہ جب وحی آتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ایک ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اب آپ نے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، سب کی طرف سب تک پہنچا دینا ہے سب کو. تو جو سجا کا اس میں ہے وہ یہ بھی ایک معنی ہے کہ یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا ان بٹوین وحی کے، جب وحی آنی بند ہو جاتی تھی، جس وقت میں وحی نہیں آتی تھی. کیونکہ اس میں وہ کیا ہوتا تھا، آپ اس کو ایسے ہی لے سکتے ہیں کہ جیسے بریک کا ٹائم ہوتا ہے، اسکولوں میں بچوں کو بریک ہوتی ہے نا، کچھ کلاسز کچھ پیریڈز کے بعد بریک ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اسٹریچ کر لیں تھوڑا سا، بچے ذرا ادھر ادھر تھوڑا سا چکر لگا لیں، یا ہم بھی گھر میں کام کرتے کرتے تھوڑی سی بریک لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. تو یہ بریک جو ہوتی ہے، یہ سجا بھی اسی معنی میں یہاں پہ کہ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بریک کا ٹائم تھا. اور بریک کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بریک لیتے ہیں انسان فریش ہو جائے، آپ تھوڑا سا جیسے تازہ دم ہو جائیں،
کس چیز کے لیے تازہ دم ہو جائیں؟ اس کام کو دوبارہ سے کرنے کے لیے. تو ایک وحی آئی تو اب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ جب تک اگلی وحی نہیں آتی کہ آپ اس دوران میں اس وحی کو آگے بھی پہنچائیں اور تھوڑا سا آپ اس پہ ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں. پھر جب اگلی وحی آتی تو ظاہر ہے وہ پھر سے نئے سرے سے آپ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں ایک اور بھی کہ اسی طرح اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں انسان کے ساتھ ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا. کبھی سختی ہوتی ہے، کبھی نرمی ہوتی ہے. تو جب سختی ہوتی ہے تو وہ دہا کے وقت کے ساتھ آپ اس کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. سجا کا ٹائم جو ہے وہ اس نرمی کا ٹائم ہے. تو دہا مینلی اسٹرگل کرنے کا جو ہے وہ چیز ہے کہ اس میں آپ نے اسٹرگل کرنی ہے. چاہے آپ دنیا کے لیے آپ کر رہے ہیں، جیسے معاش کے لیے کر رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں، اور رات کا جو ٹائم ہے وہ انسان کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں پہ ریسٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نرمی کے لیے بھی پھر ہے یہ کہ نرمی آرام کے لیے. اور جو سختی ہوتی ہے وہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں. تو سختیاں جب انسان کے اوپر آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے تو آزمائش نہیں دے رہا ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توڑنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، بس ایک تماشا دیکھنا ہے ہمارا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آزمائش انسان کو دیتے ہیں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ یہ چیلنجز جتنی بھی ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں یہ ہمیں مضبوط کرتی ہیں، تیار کرتی ہیں آنے والے وقت کے لیے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑا آپ کے رب نے آپ کو اور نہ ہی وہ ناراض ہوا. تو جو میں نے آپ کو شان نزول میں بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے رب نے بالکل بھی آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے. قلا کا ورڈ جو ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں سخت نفرت کرنا کسی سے، انتہائی بغض رکھنا، بیزار ہونا کسی سے. تو یہ یہاں پہ اس آیت میں یہ بتانے کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور البتہ آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اولا سے. اولا کے معنی جو ہیں یہاں پہ دنیا بھی ہو سکتے ہیں، پہلے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ پہلا وقت اور ایک بعد کا وقت. تو پہلا وقت کون سا تھا؟ جو مکہ کا ٹائم تھا. بعد کا وقت جیسے ہوتا ہے مدینہ کا ٹائم. اسی طرح اس سے دنیا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا سے آخرت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں تو انسان کے لیے دیکھیں مشکلات تنگیاں ہوتی ہیں، جبکہ آخرت میں جب انسان ایک دفعہ جنت میں چلا جاتا ہے تو وہ ہر چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آخری دور پہلے دور سے زیادہ اچھا ہے. اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی ہوگی. نیکسٹ آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور البتہ عنقریب دے گا آپ کو آپ کا رب، پھر آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا میں بہت سے اعزازات دیے جن کی وجہ سے نبی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو جو چیزیں دوں گا آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. تو کیا چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی دنیا میں؟ ایک تو یہ کہ خاتم النبیین ان کو بنایا گیا کہ نبوت کا خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا. پھر آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دین کو جو مکمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، ان کے ہاتھوں سے دین مکمل ہوا. پھر صحابہ کرام جیسے ساتھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ شفاعت دیں گے کہ وہ جس کے چاہیں شفاعت کر سکیں گے، جس کا اللہ کا اذن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے. پھر وسیلہ جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ عالیہ دیا، بلند درجہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی انشاء اللہ تعالیٰ جنت بھی آخرت میں ان کو ملے گی. تو کتنی چیزیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ ان کو دیا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ مزید تسلی دیتے ہیں
ماضی کا بتا کر. اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے فیوچر کا جیسا بتایا کہ اللہ آپ کو دے گا، پھر آپ راضی ہو جائیں گے، یہ فیوچر کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے اب تھوڑا سا پیچھے ہسٹری کا بتا رہے ہیں، پاسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کیا نہیں تمہیں پایا یتیم. کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو، کیا آپ یتیم نہیں تھے، آپ کو یتیم پایا اور پناہ دی آپ کو. کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا آپ کو، کہ جب آپ پیدا ہی ہوئے تھے تو ظاہر ہے وہ یتیم پیدا ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ کس طرح ذریعہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی آگے پرورش کا، کہ پہلے ان کے دادا سے، پھر چچا سے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں ادھر ادھر در بدر تو نہیں پھرتے رہے کہ وہ ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس وقت بھی تمہیں نہیں چھوڑا جب تم یتیم تھے، کوئی تمہیں کرنے والا نہیں تھا، میں نے تمہیں پناہ دی، یعنی کہ ایک اچھا رہنے کی جگہ پرووائڈ کی. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اس نے پایا آپ کو راہ بھولا، پھر ہدایت دی. تو یہاں پر وہ چیز ہے جس کا میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہم گمراہی نہیں یہاں پہ لکھنا چاہیے ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. راہ بھولا لکھیں گے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، اور وہ تو ظاہر کبھی بھی گمراہ تو تھے ہی نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ شروع سے ہی وہ صادق الامین تھے، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، کسی بھی قسم کی کوئی بھی برائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی. اور یہاں پر یہ راہ بھولا جو ہے نا، تو بیسیکلی اس کے جو معنی ہے راہ بھولا کے، یہ وہ ہیں کہ جو نبوت سے پہلے کا ٹائم تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں، پتہ ہوگا آپ لوگوں کو کہاں جاتے تھے، وہ غار ہرا میں جاتے تھے، اور وہاں جا کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، سوچتے رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد، اور یہ کہ کچھ ایسا ہے جو، کیونکہ باقی لوگ تو مشرک تھے نا، تو ان کو تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے چیز جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو آپ حق کی تلاش میں غار ہرا میں جاتے تھے. تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو راستہ یا روشنی دکھائی. کون سی روشنی، کون سا راستہ ہے یہ جو ہدایت کا ہے، نبوت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی. جو ورڈ ہے نا یہاں پہ دلال، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں بے خبر ہونا، نا واقف ہونا، اور اس کے معنی کیا آ جاتے ہیں کہ سیدھے راستے سے تھوڑا سا ہٹ جانا، بہت زیادہ نہیں، بالکل بس ایک تو بالکل اسٹریٹ سیدھی لائن ہے نا، تو آپ تھوڑا سا بھی ڈیویٹ کر جائیں لیفٹ رائٹ پہ تو اس کا معنی دلال میں آ جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ راستہ دکھایا نبوت کا، قرآن کا، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے اب تک جو دکھایا تو کیا آگے نہیں کرے گا آپ کے لیے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں کہ آپ اللہ پہ تسلی رکھیں. جب اللہ تعالیٰ نے اب تک آپ کی بچپن سے مدد کرتے آ رہے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے آپ کی مدد نہیں کریں گے؟ پھر اگلی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پایا آپ کو مفلس، پھر غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، مالدار کر دیا آپ کو. عائلن جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تنگ دست، مفلس. اب یہ سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. آگے فیوچر میں آپ کو کیا ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ماضی میں آپ کیا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں آپ کی مدد فرمائی. اب یہ سارا کچھ بتا کے اب آگے کیا کرنا ہے. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 9 میں کہ یہاں تک یتیم کا تعلق ہے، پس جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو اس پہ قہر نہ کر. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیم تھے، تو یہاں پر خاص طور پہ پھر یتیم کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یتیم لوگ دیکھیں یہ وہ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے لوگ کہ جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. جب تک ان کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ان بچوں کے ساتھ کتنا اچھا بیہیویئر کیا جاتا ہے، سارے فیملی والے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے بولتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بیک پہ ان کے ماں باپ ہیں. جیسے ہی وہ ماں باپ چلے جاتے ہیں یا باپ چلا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہی خاندان والے ان بچوں کو کس طرح نوکروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر یتیم جو ہے اس کے دو معنی
ہیں. ایک تو یتیم ایکچوئل یتیم جو ہوتا ہے وہ، دوسرا معنی اس میں وہ بے سہارا لوگ ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بے سہارا لوگوں کو بھی یہاں پہ یتیم کہا گیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی یتیم ملے یا کوئی بے سہارا ملے تو آپ اس پہ قہر نہ کریں. قہر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ سختی نہ کرو اس کے ساتھ، برے طریقے سے نہ پیش آؤ. لیکن ایکچوئل معنی قہر کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جیسے کسی آپ جیسے کوئی بڑا کمزور بندہ آپ کو ملے نا زیر دست، کسی زیر دست کو کمزور پا کر آپ دبانے آ جائیں، اس کو دبائیں تاکہ وہ ہل نہ سکے. یعنی کہ آپ اپنی پاور شو کرتے ہیں اس کے اوپر، کمزور بندے کے اوپر آپ اپنی پاور شو کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ مثال کیسے اس کی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں جیسے ہم کسی کی کبھی اگر مدد کریں، کسی پہ احسان کریں، اس کو ضرورت تھی کسی چیز کی فائنینشلی، ہم نے اس کی مدد کر دی، اس کے بعد پھر ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اس کے سخت وقت میں، تنگی کے ٹائم میں ہم نے مدد کی، تو پھر ہم اس سے کچھ آگے انٹرن چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس کی مدد کی، اب یہ ساری عمر ہمارا احسان کے تلے دبا رہے گا اور یہ اب ہمارے سامنے سر اٹھا نہیں سکے گا. اور جیسے ہی وہ کبھی آپ کی مرضی کے اگینسٹ جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو کتنا غصہ آتا ہے ہم سب کو کہ دیکھو تو بھول گئی وہ وقت جب اتنے پریشان تھی، میں نے اس کی اتنی مدد کی اور اب یہ تو ایسے جیسے اسے کچھ ہے ہی نہیں، اس کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے. تو یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ قہر کے اندر آ جاتا ہے کہ کسی کو اپنے اندر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، دباؤ میں رکھنا کسی کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے یہاں پہ منع کیا ہے کہ آپ نے اگر کسی کی مدد کی ہے تو پھر آپ نے اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش نہ کریں، مدد کریں اور بھول جائیں، چھوڑ دیں بس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا اجر آگے پریزرو ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں کہہ رہے ہیں اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے اسے نہ جھڑکو. یعنی کہ اگر کوئی بندہ آپ سے کبھی سوال کرتا ہے کسی چیز کا، آپ اسے ڈانٹے نہیں، کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے کہ جیسے باہر جاتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے باہر کافی فقیر ہوتے ہیں، فقیر مسکین لوگ، تو اکثر ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ گاڑی سٹاپ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے آپ سے آ کے مانگنا شروع کر دیتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے کہ ہر ایک طرح سے انٹرسیکشن پہ کوئی کھڑا ہے اور وہ اگر آ کے آپ کو آگے آپ کو ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور آگے پھر وہ بددعائیں بھی شروع ہو جاتے ہیں دینے. تو ایسی بھی کسی بھی کوئی سچویشن ہو تو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے. اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کو دے نہیں سکتے، تو کم از کم اس کے ساتھ برا بیہیویئر بھی نہ کریں. آپ اس کو پولائٹلی اچھے طریقے سے آپ اس کو منع کر دیں، لیکن آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے. لیکن ہم لوگ ان کو کچھ ویلیو ہی نہیں دیتے کہ ہم جب بھی کسی فقیر کی بات آتی ہے ہم ان کو جھڑکتے ہیں، چاہے وہ بہت بڑی عمر میں ہو ہم سے، پھر بھی ہم لوگ کیونکہ ہمیں ان کو نا ہمیں پتہ ہوتا ہے ان کا سٹیٹس کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے یہاں پہ منع کیا ہے کہ یہ آپ ایسی چیز نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک آپ کے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اس کو بیان کریں. تو نعمت جو ہے یہاں پر، نعمت سے مراد جو ہے وہ نبوت ہے، قرآن ہے، ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. یتیمی اور کون سی تھی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی جس کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ یتیم تھے، یتیمی کی حالت میں ان کو پناہ دی، مفلسی کی حالت میں مال دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بتا کے کہ یہ جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں اب آپ آگے لوگوں میں بانٹیں ان نعمتوں کو. ایسا نہیں کہ آپ کو ملی اب آپ اپنے اندر تک بس رکھ کے بیٹھ جائیں. تو یعنی کہ جو نبوت اور قرآن آپ کو دیا گیا اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، آگے آگے لے کر جائیں. اور اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس مال کو آپ دوسروں میں بانٹیں، غریبوں کی مدد کریں، اس سے یتیموں کی پرورش کریں. کوئی سوالی آپ کے پاس آتے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس آئے تو آپ اس مال سے ان کی مدد کریں. ان نعمتوں کا ذکر بھی کریں اور شکر ادا بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن بھی دی تھی،
جب وہ یتیم تھے ان کو گائیڈنس بھی دی، جب وہ ایک طرح سے وہ تھے جیسے حق کی تلاش میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ان کو قرآن دے کر، پھر اللہ تعالیٰ نے پروویژن دی ان کو، ان کے پاس جب مفلس تھے اللہ نے غنی کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو بھی دیکھیں تو مختلف نعمتیں دی ہیں، ہم سب کو بھی اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اب ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں دی ہیں اب ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت بیٹھیں اب اپنی بتاتے جائیں مجھے یہ ملا مجھے وہ ملا، کیونکہ اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ ہوں جن کے پاس وہ چیزیں نہ ہوں، پھر ان کے دل میں اس کا احساس ہوتا ہے، تو آپ نے بہت ایک طریقے کے ساتھ، اور آپ نے بس یہ نہیں کہ آپ ہم سم ٹائم پھر کیا کرنے لگتے ہیں، شو آف کرنے لگ جاتے ہیں۔ شو آف نہیں کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، کسی کے پاس بیٹھیں کہ اللہ نے بہت دیا، الحمدللہ اللہ نے رہنے کو چھت دی ہے، اللہ نے کھانے کو دیا۔ اب اس میں آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر کو مینشن کرنے لگ جائیں، بہت بڑی مینشن ہے میری تو میرا گھر تو محل کی طرح ہے، یہ چیز شو آف میں آ جاتی۔ لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہاں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے رہنے کی جگہ دی ہے، اللہ نے کھانے کو دیا ہے کہ کبھی بھوکا نہیں ہم لوگ سوئے، کبھی پیاسے نہیں رہے، اللہ نے صحت دی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ ہماری ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم کم ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ باتوں کا ذکر زیادہ کرتے ہیں ان چیزوں کا جو ہمیں ملی نہیں ہوتی، جس میں ہماری بڑی خواہش تھی اور وہ چیز ہم سے چھن جاتی ہے تو یا ہمیں ملتی نہیں ہے، تو ہم ان چیزوں کا تو ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے روتے ہیں کہ یہ دیکھو میرا یہ بھی کام نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، اور اس کی بجائے جو اتنا کچھ ہمیں ملا ہوتا ہے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہماری کمیونٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں، ہماری فرینڈز میں سے کوئی ہو سکتا ہے، ہمارے فیملی ممبرز ہو سکتے ہیں، ہر انسان جو ہوتا ہے وہ دیکھیں انسان ہی ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں ہم سب سے، تو ہم دوسروں کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، کبھی کبھی ہماری طرف سے انہیں تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے، اسی طرح دوسرے لوگ ہمارے لیے کئی دفعہ وہ بہت فیور کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کا کوئی رویہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ ہمیں کون سی چیزیں یاد رہتی ہیں؟ ہمیں اس بندے کی جو اچھی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم ایک وہ غلطی کر بیٹھے آپ کے سامنے، وہ غلطی ان چیزوں پہ حاوی ہو جاتی، ایک برائی جو اس نے آپ کے ساتھ کی وہ ان سب چیزوں کے اوپر آ جاتی، پھر ہم جہاں پہ بیٹھیں گے اس بندے کی وہ بری اس نے جو آپ کے ساتھ کی، کیونکہ اب آپ کو چین نہیں آ رہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے، اب آپ جہاں بیٹھیں گے اس چیز کا ذکر کریں گے، یہ بتا رہے ہیں ہر ایک کو اس نے میرے ساتھ، میں نے دیکھو اتنا عرصہ اس کے ساتھ گزارا لیکن اس نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں اچھائیاں ان کی تعریفوں کو بھی یاد رکھیں، ایک آدھ دفعہ کوئی بری چیز ہو گئی اگنور کرتے ہیں اس چیز کو۔ اور ایک اس میں دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ جب آپ کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا تو اس کا شکریہ ادا ضرور کریں، کیونکہ انسانوں کا شکر ادا کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو یہاں کہا کہ آپ اپنی نعمتوں کو بیان کرو، تو اس کا کیا فائدہ انسان کو ہو سکتا ہے جب ہم اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کسی کے سامنے، اللہ کے سامنے یا کسی بیٹھے ہوئے کے سامنے بھی ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا دیا، تو آپ دیکھیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نعمت کو پریزرو کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نعمتوں کا ذکر کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بیسیکلی یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ شکر ادا جب آپ نے کرنا ہے،
ہر کسی کا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سے کسی بچے نے کوئی فیور آپ کی کی ہے تو ہم یوزلی بچوں کا شکر ادا نہیں کرتے, ان کو تھینک یو نہیں کہتے اتنا فریکوینٹلی جتنا ہم بڑوں کو کہتے ہیں. تو بچوں نے بھی اگر آپ کے لیے کوئی فیور کیا ہے تو بچوں کو بھی کہیں, بار بار احساس دلائیں کہ نہیں آپ نے بہت اچھا کیا ہمارے ساتھ, آپ کا تھینک یو سو مچ, آپ نے یہ کام کیا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے انکریج ہو کر اور زیادہ کرتے ہیں. سم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ یہ بھی بچے پھر کہتے ہیں کہ کیا فائدہ کرنے کا, مانتا تو کوئی ہے نہیں, کسی نے کون سا ماننا ہے, میں اتنی ان کے لیے ہم کر رہے ہیں اور یہ تو آگے سے ہمیں کوئی کریڈٹ ہی نہیں دیتے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے نیکسٹ ٹائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے ان کو شو کریں کہ بھئی آپ نے میرے لیے, چاہے وہ پانی کا گلاس ہی وہ بچے نے لا کے دے دیا ہے کہ اس نے لائے کہ میں نے آپ کی کوشش کو دیکھا, آپ میرے لیے لے کے آئے ہو, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اس کے بارے میں نا ایک حدیث ہے کہ جب کوئی تم پر احسان کرے تو چاہیے کہ تم بھی اس احسان کا بہتر بدلہ دو. اگر مالی بدلہ دینے کی طاقت نہیں ہو تو کم از کم لوگوں کے سامنے اس کی اچھی تعریف کر دو. تو یہ بھی ایک طرح سے اس کا بدلہ ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ کو کسی نے بہت اچھا گفٹ دیا, لیکن اب آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ اس کو انٹرن گفٹ کر سکیں آگے سے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کہیں گے اس نے مجھے دیا, میں تو نہیں دے سکتی, میں کیسے بدلا دوں؟ پھر آپ جہاں لوگوں میں بیٹھیں گی تو آپ اس کی اچھے الفاظ میں ذکر کریں گے, اس کی تعریف کریں تو یہ اس کو بیلنس ہو جاتا ہے, یہ اس چیز کا بدل ہو جاتا ہے ایک طرح سے. تو یہاں پر ہماری یہ سورہ ختم ہوتی ہے, سورہ دوحہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ علم نشرح. اس کا ٹرانسلیشن پہلے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم, آ شروع میں تو معنی ہوگا کیا, لم نہیں. نشرح شروع میں نون ہے تو اس کا معنی ہوگا ہم. شرح, شرح کا معنی ہوتا ہے کھولنا, ہم نے کھولا. لکا لیے آپ کے. صدر کا, صدر کہتے ہیں سینے کو, کا زبر ہے اینڈ پہ, آپ کا. و اور ودعنا, ودع کا مطلب ہوتا ہے اتارنا, کسی چیز کو اتار کر رکھ دینا. اینڈ پہ نون الف ہے تو اس کا مطلب ہم نے. تو کیا ہو گیا معنی؟ ودعنا اتارا ہم نے. ان کا آپ پر سے, ان سے, کاف زبر اینڈ پہ آپ. وزرک, وزرا کہتے ہیں بوجھ کو, کاف زبر اینڈ پہ ہے آپ کا. بار بار آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو چیز یاد ہو جائے کہ جب بھی آپ دیکھیں تو پھر آپ کو سوچنے کا بھی نہ ہو کہ یہ کیا معنی ہے اس کے, آپ کو دیکھ کر ہی معنی سمجھ آ جائیں, سن کے معنی سمجھ آ جائیں کہ کیا چیز ہے. الذی جس نے, انقضا توڑ رکھی تھی, ظہرکا, ظہرا کہتے ہیں کمر کو, پیٹھ, بیک سائڈ جو ہماری پیچھے ہوتی ہے. پھر آ گیا کاف زبر اینڈ پہ آپ کی. و اور رفعنا, رفع ہمیں پتہ ہے رفع کس کو کہتے ہیں, بلندی کو, بلند کیا. نون الف اینڈ پہ ہم نے. لکا لیے آپ کے. ذکر کا, ذکر ذکر, کاف اینڈ پہ تمہارا. فا پس, ان بے شک, مع ساتھ, الاسری مشکل کے, یسرا آسانی ہے. ان بے شک, مع ساتھ, الاسری مشکل کے, یسرا آسانی ہے. فَإِذَا پس جب, فَإِذَا پس جب, فرغتا یہ لائن چھوڑ دیں.
فرغتا فارغ ہو، فنصب تو نصب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا، تو محنت کرو، و اور الا طرف ربی کا اپنے رب کے، فرغب رغبت کرو یا مائل ہو۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں اس کی۔ ہم نے پچھلی جو سورہ تھی اس کا بھی اور یہ والی اس کی سورہ دوحہ کا میں نے بتایا تھا کہ سورہ دوحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہم جب بھی پڑھتے ہیں سورہ کوئی تو اس کے ساتھ ہمیں ایک دفعہ تکبیر کہنی ہوتی ہے، تو وہی یہ دوحہ جو ہم نے ابھی پچھلی دفعہ پڑھی تھی وہاں سے پھر شروع ہوتی ہے۔ تو اب علم نشرہ ہم کر رہے ہیں تو تکبیر پڑھ لیں گے اس کی ایک دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آیت نمبر 1۔ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہم نے سورہ دوحہ پڑھی تھی تو سورہ دوحہ ہی کی کنٹینیویشن بیسکلی ہے جو یہ والی انشراح سورہ میں، کیونکہ اسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اپنی نعمتیں کی تھیں ان کا بتایا تھا۔ اب یہاں پر اسی کی آگے باتیں اور بتائی جا رہی ہیں۔ وہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے سینہ آپ کا۔ تو یہاں پر شرح کا جو ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کھول دینا، بیان کرنا، اور اسی سے ہی آپ دیکھیں جو ہمارا اردو کا ورڈ ہے نا تشریح، تشریح بھی اسی سے ہے۔ تشریح میں بھی ہم کیا کرتے تھے، کہتے تھے اس کی تشریح کریں، اس چیز کو کھول دینا، کھول کھول کے بیان کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا۔ ایک لفظ ہے تو اس کی اگر آپ نے تشریح کرنی ہے تو اس لفظ کی ڈیٹیل بتانا، تو وہی معنی یہاں پہ کہ کھول دینا، بیان کرنا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ سینہ کھول دیا آپ کا، تو کیا مطلب سینہ کھول دینے کا؟ ایک تو معنی اس کا جو ہے وہ وہی ہوگا جو ہم سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، سینہ کھول دینا، تو اس میں اس کو کہتے ہیں جو شق صدر۔ شق صدر جو ہوتا ہے 2 دفعہ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ایک دفعہ جب وہ 4 سال کے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کا دل چیرا اور اس کے اندر جو شیطانی حصہ ہوتا ہے وہ نکال دیا، اور اس کے بعد وہ دل کو دھو کر دوبارہ بند کر دیا۔ دوسرا موقع جو تھا شق صدر کا، معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کو دوبارہ سے کھول کر دھو کے بند کیا گیا۔ تو یہ 2 دفعہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں۔ صدر جو ورڈ ہے، صدر کا مطلب ہوتا ہے یہ چیسٹ، جو رب کے جو ہوتی ہے نا ہماری چیسٹ، باہر کا حصہ جو ہوتا ہے جس کے اندر باقی آرگنز ہوتے ہیں، دل ہوتا ہے۔ تو سینہ کھولنے کا ایک مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہی جو ہمیں ورڈ سے پتہ چل رہا ہے۔ دوسرے معنی اس کے ہیں دل کا وسیع ہو جانا، دل کا مائل ہو جانا، کسی چیز کی طرف راغب ہو جانا۔ یہاں پر مراد دین ہے، دین اسلام، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں دین کے لیے، تو پھر اس بندے کے لیے دین کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی کا سینہ کھول دیتے ہیں دین کے لیے تو پھر دیکھیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں رہتا۔ پھر وہی کام جو ہم پہلے بہت مشکل لگا کرتے تھے، وہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیتے ہیں تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ اسی طرح لے لیں کہ ہم اسٹرگل کرتے ہیں کہ ہم نے اسکارف پہننا ہے، حجاب کرنا ہے۔ آپ شروع میں آپ کو کوئی کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، مجھے بہت مشکل ہے میرے لیے حجاب کرنا، عبایا پہننا بہت مشکل ہے، میں ایسے کیسے باہر جاؤں گی، ابھی میں مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ نہیں ہوں، ابھی مجھے آئی تھنک اٹ ول ٹیک سم ٹائم، تو میں تبھی کروں گی جب میرے دل میں آئے گی نا، تو ظاہر ہے میں ابھی نہیں، شاید میں ابھی نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب
کہ آپ کا سینہ کھلا نہیں ہے، ابھی آپ کے سینے میں تنگی ہے. اور وہی بات جب لیٹر آن لائف میں کبھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ پڑھتے ہیں یا کوئی آپ کسی درس میں بات سن لیتے ہیں اور آپ کو ایک دم سے پھر خیال آتا ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے واقعی آئی نیڈ ٹو ڈو دس، اور آپ اس وقت 1 منٹ نہیں لگاتے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دیتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہی حکم پر آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ معنی بھی ایک اس کے ہیں کہ دل کا وسیع ہو جانا، کہ پھر جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کے آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو بغیر کسی ہیلے بہانے کی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ایک معنی اس کا جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو مشکل اور پیچیدہ معاملے سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے آپ کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں، جیسے تفسیر ہے. ابھی کبھی جیسے ہم ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کو قرآن یا تفسیر کا کچھ بتایا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں آپ کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں، کیونکہ اس وقت آپ ریڈی نہیں ہوتے اس کو لینے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے یہ بہت مشکل ہے، یہ تو عربک بڑی مشکل ہے، اس کا ترجمہ یاد کرنا یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیسے کریں گے. لیکن وہی لیٹر آن کبھی لائف میں آپ کو اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے دیتے ہیں، آپ کے سینے کو کھول دیتے ہیں، وہی ترجمہ آپ کے لیے اب یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. نہ صرف آسان ہوتا ہے بلکہ آپ کو اس میں مزہ بھی آتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، جتنا کرتے جاتے ہیں لگتا ہے آپ کا دل اتنا کھلتا چلا جا رہا ہے اور زیادہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ چیزیں آسان کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے شرح صدر. اب اس کے ساتھ ایک دیکھیں، ایک دعا بھی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کی ہے. یہ دعا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 25 سے 28. اور یہ مجھے بھی بہت پسند ہے یہ، کیونکہ اس کے معنی بہت اچھے ہیں. اگر آپ کو معنی پتہ ہونا تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، فرعون باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، اس کے پاس جا کے اللہ کا پیغام دیں. اور ان کے چونکہ زبان میں تھوڑی سی ایک لکنت تھی تو صحیح طرح پراپرلی بول نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا مانگی تھی. تو کیا معنی اس کا تھوڑے سے ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم سب بھی اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں. ربی شرح لی صدری، اے اللہ کھول دے میرے سینے کو میرے لیے. اوپن مائی چیسٹ فار می. ویسر لی امری. اب اس میں آپ کی جو پریشانیاں کبھی ہوتی ہیں نا ہماری لائف میں، ٹرائلز، آزمائشیں آتی ہیں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو جب آپ یہ دعا پڑھیں تو آپ یہ والی چیز کو بار بار اپنے ذہن میں آپ لائیں، ویسر لی امری، ویسر لی امری. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دے، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. ہر طرف مشکلات ہی ہیں، تو آپ جب یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے ذہن میں چیز، تو یہ دعا اثر بھی کرتی ہے. ایز مائی افیئرس فار می وحلل عقدۃ من لسانی. وحلل کا مطلب ہوتا ہے کہ کھول دے، عقدہ کا مطلب ہوتا ہے گرہ. نکاح کو بھی کہتے ہیں نا عقدہ نکاح، کہ گرہ، نکاح کی گرہ جو ہوتی ہے. یہاں پہ کس چیز کی بات آ رہی ہے کہ میری گرہ کھول دے من لسانی، جو میری زبان میں ہے. بچوں کو بھی بتانے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے کہ بچوں نے کوئی پریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے نا تو بچے بھی انگزائٹی فیل کرتے ہیں، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھ کے جائیں یا سٹارٹ میں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. پھر آگے دیکھیں نیکسٹ پارٹ اس کا کیا ہے، یفقہوا قولی، سو دے انڈرسٹینڈ می، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں جن کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو بہت بہت اچھی دعا ہے، یاد کی ہوئی ہے تو یہ کہ پڑھا کریں. آپ اس کو اپنے سجدے میں، تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے ہر طرف سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سینہ کھولنا جو ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے. کیونکہ آپ قرآن سیکھنا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن اگر اللہ آپ کا سینہ ہی نہیں کھولتا تو بات اندر نہیں جائے گی. آپ کے دل میں وہ چیز اثر ہی نہیں کر رہی، دل کے اندر ہی نہیں جا رہی، کیونکہ آپ کے سینے میں تنگی ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کا سینہ اگر کھول دیتے ہیں نا تو یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے.
اللہ کا خاص انعام ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے نہیں، کسی کسی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیز اوپن کرتے ہیں کہ اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کا ذکر کر رہے ہیں، ایک اور نعمت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اٹھا لیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے اوپر جو بوجھ تھا وہ اٹھا دیا۔ کیا بوجھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ یہ جو وزرا کا ہے نا، تو یہ وزر ہے ورڈ، وزر کا مطلب ہوتا ہے بہت بھاری بوجھ۔ آپ کے اوپر کون سا بوجھ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا، کیونکہ دیکھیں ذمہ داری تھی نا، اللہ نے ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی تھی، اور ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی، اب میری جاب کیا بنتی ہے کہ میں اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤں، اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے تھے لوگوں تک پہنچانے کی، لیکن جب لوگوں کی طرف سے رسپونڈ نہیں آتا تھا، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ ان کو طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی جب کچھ لوگ دین کی طرف نہیں آتے تھے تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ دیتی تھی۔ وہ دکھی ہوتے تھے ان چیزوں کو دیکھ کے کہ، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کہ شاید میں صحیح طرح پہنچا نہیں پا رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا اپنے سینے پہ۔ اور اس میں اور کیا چیز آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے پہلے لوگوں کے حالات دیکھتے تھے، جیسے کہ اس وقت مشرکین مکہ جو تھے بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے، زنا میں، پھر شرک میں سب سے بڑا دیکھیں کہ شرک تھا، گمراہیوں میں تھے، پھر قتل عام تھا، پھر اور بہت بڑی ایک چیز وہ کیا کرتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ کاٹ دیتے تھے، بیٹی جیسی پیدا ہوتی تھی بیٹی کو مار دیتے تھے۔ تو ان کو یہ بھی چیز بہت بوجھ کی طرح محسوس ہوتی تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے، اور ظاہر ہے تو اس وقت نبوت تو آئی نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن یہ چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک وزن کی طرح ہوتی تھیں۔ پھر اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آنی شروع ہوئی تو آپ دیکھیں کہ وحی خود اتسلف جب آتی تھی تو اس کا ایک ویٹ ہوتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجھل کر دیتی تھی جب وہ وحی آتی تھی، اور ایک دم سے وہ کہتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے سارے مسل کرش ہو گئے، تو بہت تکلیف دہ پروسیس ہوتا تھا وہ بھی۔ تو یہ کچھ اس کے معنی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بوجھ آپ کا اٹھا دیا۔ اگلی آیت میں اسی کی کنٹینیوشن بوجھ ہی کی ہو رہی ہے کہ جو بوجھ آپ کا اٹھا دیا، تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی، یعنی کہ یہ وہ بوجھ تھا کہ جس کے بارے میں آپ گھلتے چلے جا رہے تھے، اس پریشانی میں، اس تکلیف میں آپ گھلتے جاتے تھے کہ میرے سے بس کوئی کمی رہ گئی ہے، میں صحیح طرح پہنچا نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آپ سے اٹھا دی۔ تو یہ جو ورڈ ہے نا یہاں پہ انقضا، انقضا کا مطلب ہوتا ہے ایکچوئل معنی اس کے جیسے کسی گرہ کو کھول دینا، کسی چیز کا اس طرح توڑنا کہ پھر اس میں کڑکڑانے کی آواز آئے۔ اور ایک کیا اس میں چیز آ سکتی اگزامپل کے طور پہ، جیسے ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں تو کبھی ہم رکوع سجدے میں جاتے وقت جب ہم جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ہماری ہڈیوں سے بھی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں نا، تو وہ جو آوازیں ہیں وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں نقدہ میں۔ اسی طرح ایک ورڈ ہوتا ہے نقد عہد، وعدے کو توڑنا، وہ بھی اسی سے ہی ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب بتا کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہاں پہ ذکر سے مراد جو ہے وہ شہرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو تھا وہ بلند کر دیا۔ ایک حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
آپ کے رفع ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا ذکر میرے ساتھ کیا جائے گا. جیسے کہ اذان دیکھ لیں، اذان کے اندر اللہ تعالیٰ کا آتا ہے، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. آپ دیکھیں درود پاک میں اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے. اذان دیکھیں جب اذان دی جاتی ہے تو ایک کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ دنیا میں ہر طرف دیکھیں ٹائم فرق ہوتا ہے، گلوب ہے نا دنیا، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک جگہ میں فجر کی اذان کا ٹائم ہوا، سٹارٹ ہوا، اذان ہو گئی، گلوب کی طرح چلتی جاتی ہے نا، تو اگلے اس کے ساتھ والا ہی آپ دیکھ لیں اگلا شہر جو ہے اس میں کچھ منٹ کا ڈفرینس ہوگا. تو یہاں پہ فجر کی اذان ابھی ہوئی، اگلے میں سٹارٹ ہو گئی، اس سے ساتھ والے سٹی میں 1-2 منٹ بعد کا فرق. تو ایک منٹ کے فرق کے ساتھ ہی آپ دیکھیں اسی طرح کرتے کرتے پھر ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری، دوسرے سے تیسرے، اتنی دیر میں سائیکل پورا ہو جاتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ کہ ہر منٹ میں کہیں نہ کہیں اذان ہوئے چلے جا رہی کنٹینیوسلی. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو بلند کیا، اللہ کا تو ہے ہی ہے، اللہ کا تو ذکر آلویز بلند ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ جب جب اذان دی جاتی ہے، جب جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کا بلند کیا ہے ذکر. اگلی 2 آیات بڑی امپورٹنٹ ہیں، سیم آیت ہے، ایک ہی طرح کی، صرف فرق آپ دیکھ لیں تو کیا ہے، شروع میں فا کا فرق ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس میں غور کرنے والی جو چیز ہے وہ عسر اینڈ یسر. تو اللہ تعالیٰ بتا کیا رہے ہیں کہ ہاں بے شک عسر کے ساتھ یسر ہے، اور اگلے میں بھی وہی ذکر کیا گیا. تو کیا ہوا، ریپیٹیشن ہے، چیز رپیٹ ہو رہی ہے نا. دونوں کو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اسم جو ہوتا ہے نا، ناؤن جس کو کہتے ہیں، عربک میں ناؤن جو ہوتا ہے اس کے کچھ سائن ہوتے ہیں اور اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کامن ناؤن، ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن. تو جو پراپر ناؤن ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں معرفہ. وہ سٹارٹ ہوتے ہیں، جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ ناؤن کے سائن ہوتے ہیں. تو اسم جب بھی آتا ہے تو اس کے یا تو شروع میں ال لگا ہوگا، تو جب آپ قرآن میں پڑھ رہے ہوں یا عربک پڑھ رہے ہوں تو جب آپ دیکھیں اس کے آگے الف لام لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ اسم ہے. اسی طرح اگر شروع میں الف لام نہیں ہے اور اس کے آخر میں تنوین ہے تو یہ بھی اسم کو ثابت کرتی ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اسر جو ہے اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، جبکہ یسر جو ہے اس کے اینڈ پہ تنوین ہے. تو دونوں میں فرق ہو گیا نا، ایک پراپر ہے، ایک کامن ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز اس میں جو ایک تھوڑی سی یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر عربک زبان ہے تو عربک لوگ اس کو بہتر جانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جو پراپر نیم ہوتے ہیں یا معرفہ، اسم معرفہ جس کو کہتے ہیں، ال سے جو شروع ہوتے ہیں، یہ جب ریپیٹیشن آتی ہے ان کی، آپ ان کو ایک دفعہ اسی ورڈ کو لکھیں، دوسری دفعہ لکھیں، 3 دفعہ لکھیں، 4 دفعہ لکھیں، اٹ از کنسیڈرڈ ون. آپ سب کو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اوپن ہو کے اس کو دیکھیں کہ جب بھی ال کے ساتھ جو چیز شروع ہوتی ہے نا، تو جب آپ اس کو ایک سینٹنس میں یا 1-2-3 سینٹنس میں بھی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو 1 دفعہ دیکھیں، 2 دفعہ دیکھیں، اس کا معنی ایک ہی کنسیڈر ہوگا. 10 ٹائم بھی آپ دیکھ لیں تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ون. لیکن جب جس چیز کے اینڈ پہ تنوین آ جاتی ہے وہ جتنی دفعہ رپیٹ ہوگا اس کے اتنی ہی دفعہ معنی ہوں گے، معنی چینج ہو جائیں گے. جیسے اس کو اتنی دفعہ آپ کہہ لیں کہ اتنے آپ ایڈ کرتے چلے جائیں. 10 چیزیں الف لام کے ساتھ اگر شروع ہو رہی ہیں تو آپ اس کو ایک کہیں گی،
لیکن جس کے اینڈ پہ تنوین ہے اور وہ 10 ٹائم ہے تو آپ اس کو 10 لکھیں گی، 1 versus 10. ابھی میں آپ کو جب آگے ایکسپلین کروں گی زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اس طرح سے یوز کیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ اسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تنگی، سختی. یسر کے معنی ہے راحت، آسانی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسر کو ال کے ساتھ لگا کر تو کہا کہ تنگی ایک ہے، راحت 2 ہیں، آسانیاں 2 ہیں. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ تنگی اگر ایک ٹائم ہے تو آسانی ڈبل ہے. اب اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دیکھیں تنگی آپ کے لیے اس دنیا کی حد تک ہی ہے. تنگی کیا تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگی ہی تھی نا کہ ایک تو بوجھ تھا ان چیزوں کا، پھر لوگوں کے رویے، کیونکہ وہ جن کے پاس بھی دین کے لیے جاتے تھے کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی ان کے بارے میں شاعر کہتے تھے، طرح طرح کی چیزیں ان کے بارے میں بولا کرتے تھے وہ تو، اور ان کو مارتے بھی تھے. وہ ہم نے دیکھا اوجری بھی ان کے اوپر ڈالی تھی جب ایک، تو پتھر بھی مارے گئے ان کو طائف کے موقع پہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے تنگی صرف ایک ہے، یعنی کہ دنیا کی تنگی ہے، لیکن راحت آپ کے لیے اس ہی دنیا کے اندر آپ کے لیے اجر بھی ہے، راحت بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی کریں گے اور دوسری راحت آخرت میں ہوئے گی. تو 2 اجر ہو گئے. اسی طرح مومن کا معاملہ بھی ہے کہ ہم بھی جب دنیا میں دین کے راستے میں نکلتے ہیں تو ہمارے لیے حالات تنگ ہو جاتے ہیں. وہی آپ کے گھر والے جو پہلے آپ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ قرآن کی طرف جڑتے ہیں، قرآن کے ساتھ لگتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بات پہ آپ کے ساتھ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کی چیزوں میں کریں گے کہ بھئی تم نے یہ اچھا کام شروع کر دیا، اب تو تم بھاگی کلاسوں کے لیے ہی آپ جاتے ہیں، پیچھے چیزیں نگلیکٹ ہو رہی ہیں آپ کی. تو ظاہر ہے وہ انسان کے لیے تنگی ہوتی ہے نا. دوستیں بھی آپ کو بولنے لگ جاتی ہیں کہ پہلے تو تم ہمارے ساتھ اچھا تم ٹائم سپینڈ کرتی تھی، تم نے اچھا قرآن شروع کیا ہے، ہم تو ملنے سے بھی چلے گئے، اب نہ تم آتی ہو نہ ہمیں آنے دیتی ہو. تو یہ ساری چیزیں انسان کو تکلیف تو دیتی ہیں. تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ تکلیف تو آپ کی صرف آپ کی زندگی تک کی ہوگی نا، جتنی دیر تک آپ کی زندگی یا تکلیف ہے، لیکن جیسے ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو دنیا میں آپ کے درجات بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو قرآن کی نعمت ملے اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند نہ کرے. اسی کی وجہ سے آپ کی آخرت میں لائف جو ہے اس کے لیے جنت ہے، کیونکہ جب آپ جتنے دین کے کاموں میں آگے بڑھتے جائیں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا حساب نہیں رکھتے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کاؤنٹنگ ہی نہیں ہو رہی. آپ جو کریں، چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو وہاں دیں گے آخرت میں. تو یہ اس کے معنی ہے کہ تنگی، پریشانی دیکھیں انسان کے اوپر، غم بھی جب آتے ہیں، اپنی اپنی لائف کا جائزہ کریں کہ آپ کی زندگی میں میجورٹی ڈیز جو ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں. میجورٹی ڈیز آپ کے جو تھے وہ خوشی والے تھے یا غم کے ساتھ تھے؟ کون بندہ ایسا ہوگا جو کہے گا میں جب سے پیدا ہوں میں غم میں ہی پڑا ہوں، میں نے کوئی خوشی کا دن نہیں دیکھا؟ اگر کوئی کہتا ہے تو مبالغہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم اچھے دنوں کو یوزلی بھول جاتے ہیں. ہم ان دن کو بھول جاتے ہیں جن دنوں میں ہم ٹینشن فری ہوتے ہیں. وہ دن ہمیں یاد نہیں رہتے کہ کتنے تھے. جو دن ہم نے ٹینشن کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں ایک ایک پل، ایک ایک منٹ اس کا یاد ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی بات ایک کہی جا رہی ہے کہ انسان کی زندگی میں غم اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنی خوشیاں ہوتی ہیں. ہر دن ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اس دن آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اسی طرح جب ہماری زندگی میں آزمائشیں بھی آتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ گن سکتے ہیں اپنی آزمائشوں کو، کہ آپ کی آزمائشیں کبھی کبھی آتی ہیں نا. اب ایک آزمائش آ گئی، چلو پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک اور آ گئی، لیکن ان بٹوین جو آپ کے پاس ٹائم ہے وہ تو صحیح ہے نا، بالکل اس میں تو کوئی آزمائش نہیں. اسی طرح انسان میجورٹی آف ڈیز انسان ہیلدی ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. بیمار تو آپ کبھی کبھی ہوتے ہیں نا کہ ایک دم اتنے بیمار پڑ گئے، بخار آ گیا کہ آپ بیڈ سے اٹھنے سے بھی گئے. اب کوئی بھی ایسی پرابلم آ گئی، کوئی ایکٹیو ڈیزیز، ایکٹیو کوئی آپ کو ہو گئی، فلو ہو گیا، کولڈ ہو گیا، کووڈ ہو گیا، تو وہ تھوڑے دن کے لیے آپ بیمار ہوتے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ بیماریاں، تکلیفیں، آزمائشیں تھوڑے ٹائم کے لیے، جبکہ اس کے بدلے میں جو آپ کی آسانیاں ہیں یہ ڈبل ہوتی ہیں.
اس سے زیادہ اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہیں. پھر وہی بات ہوئی کہ مومن کے لیے زندگی تو ہے ہی ایک سٹرگل، دنیا میں پریشانیاں آئیں گی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اجر دیتے ہیں، تو یہ ڈبل ہو گیا. اب یہ سارا کچھ بتا کر تو کرنا کیا ہے؟ یہ تو بتا دیا سارا کچھ کہ بھئی اب تنگی بھی ہوئے گی، راحت بھی ہوئے گی، اب ہم انسان کی بھی کوئی جاب بنتی ہوگی نا آگے، کچھ تو پھر اللہ کی ڈیمانڈ ہے آگے. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 7 میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب فارغ ہو جاؤ تو ریسٹ کرو. یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو، عبادت کرو. یعنی کہ دنیا کے کاموں سے جو ہمارے ساری دن کے کام ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا بھئی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں تو بہت بیزی تھی، سارا دن بس گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، تو کبھی تو ٹائم ملتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ جب آپ یہ سارے جھمیلوں سے، اپنے جن چیزوں نے آپ کو بیزی کر رکھا ہے، جب فارغ ہو گئے نا تو اب آ جائیں، کمر کس لیں، اب آ کے تھوڑی دین کی طرف لگیں، تھوڑی عبادت کو ٹائم دیں اپنی. تو اس سورہ سے ہمیں کلیئرلی یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم نے کام کرنے کے بعد میں پھر اب آپ ریسٹ کرنے نہیں لیٹ جائیں گے، پھر بیٹھ کے اب اللہ کرنے کا ٹائم ہو گیا. اس کے بعد تو عبادت کرنی ہے، پھر اللہ کی چھٹیاں نہیں ہیں. ایک مشن ختم ہوگا نا تو دوسرا مشن شروع ہو جائے گا، ایک کورس ختم ہوتا ہے تو دوسرا کورس شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہم کبھی کہیں گے کہ میں نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا، آئی ایم ڈن، بس مجھے تو سمجھ آ گئی. ایک کورس ختم کر لیا قرآن کا، اسے رپیٹ کر لیں، دوبارہ شروع کر لیں، کوئی اور کلاس لے لیں، حدیث کی کلاس لے لیں، ترجمے کی لے لیں، تذکیر کی لے لیں، تزکیہ کرنے والی کلاسز جو ہوتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے. اسی طرح دیکھیں ایک قرآن بندہ ختم کرتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ دوسرا قرآن شروع کر لیں. جیسے ایک خالی ناظرہ بھی پڑھنے کے لیے ہم ہوتا ہے نا، دن میں تھوڑا تھوڑا قرآن کا کچھ پورشن تو ہم پڑھتے ہیں نا، جو بس ایک روٹین میں ہم نے رکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ نان سٹاپ ایک ختم کیا دوسرا شروع کیا، لیکن کرتے ہی رہنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں میں بتا دیا ہے کہ دنیا کے کام ختم نہیں ہوں گے، تو تھوڑا سا جو ان بٹوین آپ کو ٹائم ملے گا، اسی ٹائم میں اب آپ نے اپنا ٹائم نکالنا ہے عبادت کے لیے. یہ جو ورڈ ہے نا یہاں پہ فنصب، تو نصب کا مطلب آپ دیکھیں نصب کیا ہوتا ہے، گاڑنا، گاڑتے ہیں نا کسی چیز کو، گاڑنا زمین میں سیدھا گاڑ دینا، نصب کر دینا، کنڈا اندر ٹھونک دینا، تو اس کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا. محنت مشقت بھی اسی میں ہی آتا ہے، ایسی محنت جو انسان کو تھکا دے، جس سے انسان تھک جائے. مضبوط کھڑا ہونا، اور اس میں جو مضبوط کھڑا ہونا نا، تو اس میں پھر آپ کے ارادے بھی آ جاتے ہیں کہ انسان کے ارادے اور عزم کے ساتھ کھڑا ہونا. تو اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ نصب کا جو بولا نا کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، کہ جب پھر تم آپ نے ایسے گرتے پڑتے نہیں عبادت کرنی کہ اب میں عبادت کر رہے ہیں تو مارے باندھے کی عبادت، جیسے کہ میں تو بڑی کام کر کر کے اب تھک گئی ہوں تو چھوٹی نماز پڑھ لیتی ہوں، چلو اب تھوڑا سا بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، تھکی ہوئی ہوں، کوئی بات نہیں تھوڑا لیٹ پڑھ لوں گی، یہ کر لوں گی. نہیں، آپ نے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ سیدھا کھڑا ہو کر، اور ایسی محنت کرنی ہے جو انسان کو تھکا دے. اتنی عبادت کرنی ہے آپ نے جس سے بندہ تھک جائے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے تہجد میں، ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی تھی ان کے. اور یہ ہوتی ہے وہ عبادت جو انسان کو تھکا دے. تو ان سے یہی کہا جاتا تھا کہ دیکھیں آپ جو یہ ساری اتنی عبادت یہ سب کر رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں آپ اتنی دیر، آپ نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیے، استغفار بھی پڑھا کرتے تھے 100 ٹائمز. تو وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں، میں اپنے رب کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے. تو ہمیں بھی اس سے یہ کہ ہمیں بھی محنت کرنی ہے. ہم جو کر رہے ہیں نا، اٹس ناٹ انف. کبھی بھی اپنے اندر یہ نہ سوچیں کہ میں جو محنت کر رہی ہوں نا یہ انف ہو گئی، بس بہت ہے، اتنی کافی ہے میرے لیے. اٹس نیور انف. تو دنیا تو نام ہی اسٹرگل کا ہے کہ اس دنیا میں جب تک ہم ہیں تو یہ اسٹرگل ہے ہی ہے، کیونکہ آرام کی جگہ کون سی ہے؟ آرام کی جگہ تو قبر میں ہے.
اس کے لیے کہ جس نے دنیا میں اس پہ ٹائم لگایا ہے، ورنہ تو وہ قبر بھی اس کے لیے ایک مصیبت ہی بن جائے گی جس نے دنیا میں دین کی طرف ٹائم نہیں اپنا لگایا. لیکن جس نے اپنی دین میں اسٹرگل کے لیے سارا ٹائم صرف کر دیا، اس کے لیے قبر آرام گاہ ہوگی. وہ پھر وہاں جا کے ایسے ہی ہوگا جیسے دلہن مسحری پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھلے گی. لیکن اگر آپ نے دنیا میں اسٹرگل نہیں کی دین میں، تو پھر تو وہ قبر میں ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے. پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ تو کام ہو گئے کہ آپ نے دین کے اب کام کرنے ہیں، تو اب ان کاموں میں کرنا کیا ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخری آیت میں، اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ فرغب کا جو ورڈ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ راغب ہو جانا، مائل ہو جانا، انکلائن ہو جانا، کہ آپ اپنے رب کی طرف جھک جائیں. زندگی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مسلسل سٹرگل کا نام ہے، ٹیسٹ ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک چیز ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے. جیسے نمازیں دیکھیں، ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت. ایک نماز ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری نماز آ جاتی ہے، دوسری ہوتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے. تو نمازوں میں انسان کے لیے کوئی بریک نہیں ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے یہ. اب اس میں آدمیوں کا سوچیں، بیچارے آدمی جب سے ان پہ پیوبرٹی شروع ہوتی ہے تو ان بیچاروں کی ایک نماز بھی مس نہیں کر سکتے، ایک نماز بھی نہیں، نان سٹاپ. جب تک ان کی اینڈ کا ٹائم نہیں آ جاتا تو انہوں نے ہر نماز پڑھنی ہے. عورتوں کی تو چلیں بریک درمیان میں آ جاتی نا، کچھ دن کے لیے چھٹی ہوگی، لیکن آدمیوں کا آپ سوچیں تو ان کے لیے تو کوئی بھی بریک نہیں ہے، کوئی دن بریک کے اندر چھٹی کا نہیں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر دیکھیں ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ انسان کے اوپر آزمائشیں، پریشانیاں آتی ہیں، آتی رہیں گی، ان سے دل برداشتہ نہیں ہونا. آپ نے یہی اپنے اندر سوچنا ہے کہ نہیں، میرے اللہ نے اس سورہ میں بتا دیا ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی آسانی بھی آتی ہے، ہوتی ہے. لیکن چونکہ پریشانی کا وقت ہمیں لمبا لگتا ہے، اسی لیے ہم لوگ اپنے اندر ہو رہے ہوتے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہا. آزمائشیں تو ہمیشہ لمبی ہی لگتی ہیں نا. دکھ کی رات یا تکلیف کی رات آپ دیکھیں کتنی لمبی ہوتی، لگتا ہے کہ گزر ہی نہیں رہی. لیکن وہی وقت جب آپ خوشی میں ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے جیسے فلائی کر رہا ہے ٹائم آپ کا. خوشی کا وقت گھنٹے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ سوچیں آپ کو سر درد ہو رہی ہے، مائگرین شروع ہوئی ہے کسی کو، ایک ایک جو سیکنڈ منٹ اس مائگرین میں گزارنا ہے، آپ کو ٹائم کا کلاک سے زیادہ آپ کو کوئی امپورٹنٹ چیز لگ نہیں رہی ہوتی اس وقت. آپ دیکھتے کب دوائی اثر کرے گی، کب میری جان چھوٹے گی اس چیز سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا ہے کہ جب بھی تنگی آئے گی اس کے ساتھ ہی آسانی ہے، اور یہ آئے گی اللہ کی طرف سے. شرط کیا ہے کہ ہم نے بھی اس میں اللہ کو ٹائم دینا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مائل کرنا ہے اس طرف. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو ہمارے دل بھی اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور ہمارے دن رات بھی جو ہے اسٹرگل میں گزریں کہ بس دین کی ہمیں تڑپ لگ جائے، آخرت کی تڑپ لگ جائے ہمارے دل میں. اور یہ زندگی ہمارے لیے بھی ہم یہ کہ اس میں آخری وقت تک اس دین میں اسٹرگل کرتے ہی رہیں کہ بس اس دین کے لیے کر لیں، اور اللہ ہمیں بھی سکون عطا کرے آگے قبر میں، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں راضی کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.